اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 582، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ میرے حوض کوثر پر آئیں گے اور میں لوگوں کو ہٹاؤں گا اس پر سے جیسے ایک مرد دوسرے مرد کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری نشانی ایسی ہوگی جو کسی امت کے پاس نہ ہوگی۔ تم آؤ گے میرے پاس سفید پیشانی اور ہاتھ پاؤں لے کر، وضو کی وجہ سے، اور ایک گروہ روکا جاوے گا میرے پاس آنے سے، وہ مجھ تک نہ آ سکے گا۔ تب عرض کروں گا کہ اے پروردگار، یہ تو میرے لوگ ہیں۔ اس وقت ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا، تم نہیں جانتے جو ان لوگوں نے تمہارے بعد دنیا میں نئے نئے کام کیے۔ حدیث نمبر 583، اردو ترجمہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض اتنا بڑا ہے جیسے عدن سے ایلا، ایک شہر ہے مصر اور شام کے بیچ میں۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں لوگوں کو وہاں سے ہٹاؤں گا جیسے کوئی دوسرے کے اونٹوں کو اپنے حوض سے ہانکتا ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہم کو پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم میرے پاس آؤ گے، سفید پیشانی، سفید ہاتھ پاؤں، وضو کے نشان ہوں گے جو تمہارے سوا اور کسی امت پر نہ ہوں گے۔ حدیث نمبر 584، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے تو فرمایا، سلام ہے تم پر، یہ گھر ہے مسلمانوں کا اور ہم خدا چاہے تو تم سے ملنے والے ہیں۔ میری آرزو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک بات کی آرزو کرنا درست ہے، جیسے علماء اور فضلاء سے ملنے کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم تو میرے اصحاب ہو، اور بھائی ہمارے وہ لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں کر پہچانیں گے اپنی امت کے ان لوگوں کو جن کو آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا، بھلا تم دیکھو، اگر ایک شخص کے سفید پیشانی، سفید ہاتھ پاؤں کے گھوڑے سیاہ مشک کی گھوڑوں میں مل جاویں تو وہ اپنے گھوڑے نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے کہا، بے شک وہ تو پہچان لے گا۔ آپ نے فرمایا، تو میری امت کے لوگ سفید منہ اور سفید ہاتھ پاؤں رکھتے ہوں گے قیامت کے دن وضو کی وجہ سے، اور میں ان کا پیش خیمہ ہوں گا حوض کوثر پر۔ خبردار ہو، بعض لوگ میرے حوض پر سے ہٹائے جائیں گے جیسے بھٹکا ہوا اونٹ ہٹایا جاتا ہے۔ میں ان کو پکاروں گا، آؤ آؤ۔ اس وقت کہا جائے گا، ان لوگوں نے اپنے تئیں بدل دیا تھا اور کافر ہو گئے تھے، یا ان کی حالت بدل گئی تھی، بدعت اور ظلم میں گرفتار ہو گئے تھے۔ تب میں کہوں گا، جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو۔ حدیث نمبر 585، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، صرف لیز ادن کے بجائے فلیز ادن ہے کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 586، باب وضو کے پانی کی جگہ تک زیورات پہنائے جانے کا بیان۔ اردو ترجمہ۔ ابو حازم سے روایت ہے کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا، وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے تو اپنے ہاتھ کو دھوتے تھے لمبا کر کے، یہاں تک کہ بغل تک دھویا۔ میں نے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ کیسا وضو ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا، اے فروخ کی اولاد، فروخ ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام ہے جس کی اولاد میں عجم کے لوگ ہیں۔ ابو حازم بھی عجمی تھے۔ تم یہاں موجود ہو، اگر میں جانتا تم یہاں موجود ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا۔ میں نے سنا اپنے دوست سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے، قیامت کے دن مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جاوے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہو۔
باب سختی اور تکلیف کی حالت میں پورا وضو کرنے کا کیا ثواب ہے۔ حدیث نمبر 587 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں وہ باتیں جن سے گناہ مٹ جائیں، یعنی معاف ہو جاویں، یا لکھنے والوں کے دفتر سے مٹ جاویں اور درجے بلند ہوں جنت میں؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، پورا کرنا وضو کا سختی اور تکلیف میں، جیسے جاڑے کی شدت میں یا بیماری میں، اور بہت ہونا قدموں کا مسجد تک، اس طرح کی مسجد گھر سے دور ہو اور بار بار جاوے، اور انتظار کرنا دوسری نماز کا ایک نماز کے بعد، یہی رباط ہے، یعنی نفس کا روکنا عبادت کے لیے، یا وہ رباط ہے جو جہاد میں ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، وربطو۔ حدیث نمبر 588 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، اس میں رباط کا ذکر ہے اور مالک کی حدیث میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ باب مسواک کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 589 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں پر شاق یعنی دشوار نہ ہوتا، اور ظہیر کی روایت میں یوں ہے کہ اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ان کو حکم کرتا ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا۔ حدیث نمبر 590 اردو ترجمہ۔ مقدام بن شریح نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو پہلے کیا کام کرتے؟ کہا، مسواک کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک کیسی ضروری چیز ہے۔ حدیث نمبر 591 اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو پہلے مسواک کرتے۔ حدیث نمبر 592 اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، مسواک کا ایک کونا آپ کی زبان پر تھا، یعنی مسواک سے زبان صاف کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 593 اردو ترجمہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تہجد پڑھنے کو تو منہ صاف کرتے مسواک سے، یا دانتوں کو ملتے مسواک سے۔ حدیث نمبر 594 اردو ترجمہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کھڑے ہوتے، آگے وہی حدیث ہے، لتہجد کے الفاظ نہیں ہیں اس حدیث میں۔ حدیث نمبر 595 اردو ترجمہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کھڑے ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ حدیث نمبر 596 اردو ترجمہ۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے تو پچھلی رات کو آپ اٹھے اور باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا، پھر یہ آیت پڑھی جو سورہ آل عمران میں ہے، ان فی خلق السماوات والارض سے فقنا عذاب النار تک، پھر لوٹ کر اندر آئے اور مسواک کی اور وضو کیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی، پھر لیٹ رہے، پھر اٹھے اور باہر نکلے اور آسمان کی طرف دیکھا اور یہی آیت پڑھی، پھر لوٹ کر اندر آئے اور مسواک کی اور وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 582 سے 596 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔